جرأت و شجاعت کا اظہار کبھی عقائد کے اظہار میں ہوتا ہے، کبھی میدان جنگ میں، اور کبھی ظالم بادشاہوں کے سامنے، کبھی ظالم حکمرانوں کے سامنے۔ حضرات صحابہ میں یہ اخلاقی جوہر موجود تھا، اس لیے ان تمام باتوں کا ظہور موقع بموقع پر ہوتا رہتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ وہ مکے میں آ کر ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ اس وقت اپنے وطن کو واپس جاؤ اور اپنی قوم کو میری بعثت کی خبر کرو، لیکن انہوں نے نہایت پرجوش لہجے میں کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں کفار مکہ کے سامنے ہی کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ حالت یہ تھی کہ وہ غریب الوطن تھے، مکے میں کوئی ان کا حامی اور مددگار نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ مسجد حرم میں آئے اور بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ کفار مکہ ان پر ٹوٹ پڑے اور سخت زد و کوب کیا، لیکن انہوں نے دوسرے دن پھر اسی جوش کے ساتھ خانہ کعبہ میں اس کلمے کا اعلان کیا اور کفار نے پھر اسی طرح ان کو زد و کوب کیا، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ اسی طریقے سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے رہے۔ آج ہم ذرا اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہمارا قبلہ اول آج ظالم اس پر کس طرح کی ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر احساس تک نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر ان احساسات کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دل سے بس یہی آواز نکلتی ہے، اے نبیوں کے مسکن مسجد اقصیٰ، اے قبلہ اول ہمیں معاف کرنا۔ تمہاری مظلومیت پر بھلا میں کیا کہوں کہ تو 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی ظلم اور بربریت کا شکار ہے۔ میں کیا کہوں کہ مسلم ممالک کی فوجیں تیرا تحفظ یقینی نہیں بنا سکی، یا یہ کہوں کہ ہم تجھ سے برائے نام محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کیسے زبردست تھے اور کیسے اسلام کو تحفظ دینے والے تھے، اور ایمان کے اندر کیسے پاورفل تھے، اور اللہ کی ذات پر کیسا یقین رکھنے والے تھے۔ کاش آج ہمارے پاس عمر فاروق جیسا کوئی بہادر ہوتا، صدیق اکبر جیسا کوئی یار غار ہوتا، کوئی عثمان غنی جیسا سخی ہوتا، کوئی علی جیسا بہادر ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور سرکردگی میں ایک لشکر ایرانیوں سے مقابلے کے لیے گیا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان و بہادر رستم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کی درخواست پر حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ ایرانیوں نے رستم کا دربار خوب سجا رکھا تھا، ریشم و حریر کے گدے، بہترین قالینیں، سونے اور چاندی کی اشیاء اور دیگر اسباب زینت سے آراستہ پیراستہ کر دیا تھا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار، ہتھیارات سے لیس، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، اس شان کے ساتھ رستم کے دربار میں پہنچے کہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ دربار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا، آپ گھوڑے کو اسی پر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے۔ رستم پہلوان کے آدمیوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیر نیام کر لے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، میری مرضی اور خواہش سے نہیں، اگر تم اس طرح آنے نہیں دو گے تو پھر میں لوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے یہ دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اسی حالت میں آنے دو، چنانچہ آپ اسی شان کے ساتھ رستم کے پاس پہنچے۔ رستم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا
جو ہمیشہ کے لیے لاجواب رہے گا۔ آپ نے کہا اللہ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو چاہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں میں لے جائے، اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و ستم سے اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لے کر آئے۔ اس واقعے سے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کائنات سے، دنیا کی دل فریبیوں سے اور مادی طاقتوں سے بے رغبتی اور بے خوفی کا عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہی چیز اسلامی معاشرے کو کفر اور شرک سے نکالتی ہے، شیطانی اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں روحانی اور ایمانی طاقت بخشتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم بنا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت کا مسلمان نہ دنیا کے لحاظ سے کسی ترقی پر ہے اور نہ آخرت کے لحاظ سے کسی ترقی پر ہے، نہ یہ دنیا کا ہے نہ دین کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرے، دونوں جہاں میں ترقی حاصل کرے، تو ہمیں اسی طرز پر چلنا پڑے گا جس طرز پر حضرات صحابہ چلے تھے، جنہوں نے اپنی نظر میں صرف آخرت کو رکھا تھا، اللہ کو رکھا تھا، اس کے رسول کو رکھا تھا، رسول کی زندگی کو رکھا تھا، باقی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو وہ پس پشت ڈال چکے تھے، اپنی ٹھوکروں سے اڑا چکے تھے۔ وہ اس بات پر ایمان لا چکے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمیں پالنے والا ایک ہے، ہماری زندگی کو بنانے اور سنوارنے والا ایک ہے، ہماری زندگی کو تحفظ دینے والا وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمان مظلوم بنا ہوا ہے، بالخصوص فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت بڑے مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ ہم بحیثیت امہ، بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فلسطین مسلم بھائیوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے، ان کے حق میں اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ وہاں بچوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، بچیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہماری ماؤں کو سر عام پیٹا جا رہا ہے۔ ہائے ہم کیسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس نبی کی پیاری امت ہے، یہ اس نبی کی لاڈلی امت ہے جس امت کے لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا بھائی اس وقت کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ ہم ان کی تکلیف کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے روئے، ظالموں کے حق میں بد دعائیں کرے۔ اگر ان کی عصمت میں ہدایت نہیں ہے کہ اے اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان ظالموں سے اس زمین کو پاک کر دے اور عبرت کا نشان بنا دے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.